ہمارے لیے ایجنڈا پہلی پریورٹی رکھتا ہے. مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب یہ لوگ ایجنڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کامن منیمم پروگرام کیا ہوگا. جیسے کانگریس کے ساتھ ہمارا کامن منیمم پروگرام تھا 2002 میں, 2014 میں بی جے پی سرکار کے ساتھ ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا. تو میں سمجھتی ہوں ایجنڈے کی بات ہونی چاہیے تھی, کامن منیمم پروگرام کی بات ہونی چاہیے تھی, آپ لوگوں کے لیے کیا کرنے والے ہو مل کے اس کی بات ہونی چاہیے تھی, بجائے کہ سیٹوں کے اوپر اتنا جھگڑا ہو. مجھے یہ عجیب لگتا ہے. ٹریبونل نے جماعت اسلامی کی بیان کو اپہولڈ رکھا ہے, لیکن دوسری سائڈ سے یہ بھی اطلاعات ہیں, خبریں ہیں کہ ساؤتھ کشمیر سے 6-7 انڈیپینڈنٹلی جماعت اسلامی کے لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, پر میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو جماعت اسلامی کے اوپر بین ہٹانا چاہیے, کیونکہ اگر اس ملک میں کمیونل جماعتیں جیسے جو پورے ملک میں زہر پھیلا رہی ہیں اس وقت, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتے, جو جلوس نکالتے ہیں, جو مسجدوں میں پتھر مارتے ہیں, جو مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں, آپ ان پہ تو بین نہیں لگاتے. جماعت اسلامی جو ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا تعلیم میں بہت بڑا رول رہا ہے, جنہوں نے سیلاب میں بہت بڑا کام کیا, جنہوں نے کووڈ میں لوگوں کی بڑی مدد کی, ان کے اوپر بین لگا دیا. کیوں لگایا بین؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, پر اس جماعت کے اوپر سے بین ہٹ جانا چاہیے. تھینک یو. سیاست بھی عجیب تماشا ہے, جب بی جے پی نے 370 ہٹا کر سیاست کیا, یہاں کی ریجنل پارٹی اس کو ریسٹور کرنے میں سیاست. نہیں, ہمارا تو پی ڈی پی کا تو ایجنڈا بالکل کلیئر ہے کہ جموں کشمیر کا حل اس طرح ہو کہ یہاں لوگ جو ہے عزت سے اپنی زندگی بسر کر سکے, سر اٹھا کے زندگی بسر کر سکے. اور 370 ختم کر کے انہوں نے اس مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے. اور جب بھی جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہوگا تو اس کی شروعات تو پہلے کہیں اور سے ہونی تھی, اب شروعات اس کی 370 سے ہونی ہوگی. دیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ میں جو آپ نے بات بھی کہی کہ اگر کانگریس پی ڈی پی کے آئیڈیالوجی پر اترتی ہے تو ہم پوری سیٹیں ان کے حوالے کر سکتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی بی جے پی کی سرکار ہے جس میں جب اٹل بہاری صاحب چیف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے مانا کہ جموں کشمیر کی سمسیا ہے, اس کا سمادھان نکالنا ہے, اور انہوں نے پاکستان سے بھی بات کی اور یہاں سیپریٹسٹ لیڈر سے بھی بات کی. مطلب یہ ہے کہ ایک مدعا ہے, جموں کشمیر کی ایک پرابلم ہے, اور 370 جموں کشمیر اور ملک کے بیچ میں ایک پل. اب انہوں نے وہ پل توڑ دیا. انہوں نے خود دیکھا کہ کیا مطلب معاملات ہو گئے یہاں پر. پارلیمنٹ الیکشن میں انہوں نے دیکھا کس طرح نارتھ کشمیر میں لوگوں نے پہلے بھی سینٹیمنٹ کے اوپر ووٹ ڈالے, جو وہ سوچتے ہیں شاید ختم ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے, اور 370 کو ختم کرنے سے وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. اب ہوم منسٹر صاحب کو یہ سوچنا ہے, جیسے ہماری جماعت یہ مانتی ہے کہ جموں کشمیر کی سمسیا ہے جس کا سمادھان اس ملک کے آئین کے اندر نکالنا ہے. تو اگر وہ آئین کی جو ایک کڑی ہے 370 اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ میرے خیال میں جو امت شاہ صاحب جو ہے وہ سیپریٹسٹ کی بات کریں گے, کیونکہ سیپریٹسٹ 370 کو نہیں مانتے. پھر امت شاہ صاحب ہی نہیں مانتے تو فرق کیا ہے سیپریٹسٹ اور ان میں؟ پھر ہم تو مانتے ہیں, ہم جیسی جماعتیں کہ جموں کشمیر اس ملک کے ساتھ 370 سے جڑ گیا. سیپریٹسٹ کہتے ہیں نہیں جڑا ہے کوئی 370, ہم نہیں مانتے. امت شاہ صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب وہ وہی بات کہنا چاہتے ہیں, وہی بات اسی بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں جو سیپریٹسٹ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, کوئی جڑاؤ ہی نہیں ہوا ہے. تو جو این سی کانگریس کا الائنس ہوا ہے اس پر پی ڈی پی کا موقف ہے کہ اگر آپ کی نہیں, دیکھیے میں نے کہا کہ ہم نے جب بھی کہ پی ڈی پی نے کبھی بھی الائنس کی ہے کانگریس کے ساتھ کامن منیمم پروگرام, بی جے پی سرکار کے ساتھ ایجنڈا آف الائنس, تو ہماری پارٹی کا موقف ہے جب بھی ہم کسی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو ہم باضابطہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے آپس میں کیا کیا کرنا ہے, ہماری پریورٹیز کیا رہیں گی, ہم نے کیا کرنا ہے. جیسے پچھلا جب 2002 میں تو کوٹا ہم نے کہا ختم کریں گے, جس کے لیے کانگریس ایگری کر گئی, ڈائیلاگ کے لیے ایگری کر گئی, ریکنسلیشن کے. اسی طرح آج بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے, جب ہم کسی جماعت کے ساتھ بات کریں گے تو اس میں ایجنڈا ہمارا ڈسکس سیٹ شیئرنگ بات کی بات ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ہمارا ایجنڈا جو ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار ہے تو ہم بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے. آخری بات جو میں نے عمر عبداللہ سے بھی مینیفیسٹو کے وقت پوچھی تھی, اور جس پر عمر عبداللہ کو یہ سننا پڑا کہ یہ پرو پاکستانی ہے, کہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے عمر صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم شروع نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جب بھی ڈائلاگ ہوگا ہم اس کے فیور میں ہیں. لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کلیئر کٹ ہے جب بھی بات ہوگی اکراس دا بارڈر کشمیر پر ہوگی, ناٹ آن دس کشمیر. تو کم سے کم ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اکراس دا بارڈر کشمیر کو اپنا حصہ مانتے ہو
تو جو ہمارا ایک ہے کہ ہمارا ایک جوائنٹ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے دونوں کشمیروں کی، وہاں کے ریپرزنٹیٹیو اور ہمارے ریپرزنٹیٹیو سال میں 2 بار ملے، اپنی پرابلمز کو ڈسکس کریں، تو پھر تو امت شاہ صاحب کو وہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں وہ کشمیر بھی ہمارا ہے تو ان کو کیا اعتراض ہے جو پی ڈی پی کا جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ دونوں کشمیروں کے بیچ میں ایک جوائنٹ ریپرزنٹیٹیو کمیٹی ہونی چاہیے، تو ان کو پھر وہ مان لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جہاں تک اس کی بات ہے، تو اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں واجپئی جی کی بات نہیں کروں گی، اگر پاکستان کے ساتھ اتنی چڑ ہے تو مودی جی پاکستان کے لاہور لینے کیا گئے تھے، ہے نا؟ تو وہ نکسل کی بات کریں 2024 تک نکسل بھی ہوگا ہوگا۔ میں نے کہا وہاں ہر جگہ وہ بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے جو ان کے سب سے بڑے ٹالسٹ لیڈر ہیں واجپئی جی، وہ پاکستان گئے، انہوں نے بات بھی کی، وہ بس لے کے بھی گئے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اینٹی نیشنل بات نہیں ہے۔ جب مودی جی پاکستان جا سکتے ہیں، نواز شریف سے مل سکتے ہیں جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو اگر یہاں کوئی یہ کہتا ہے کہ ریکنسلیشن ہونا چاہیے تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو غصہ آنا چاہیے۔ پی ڈی پی اب کلیئر فائٹ کرے گی اکیلی؟ بالکل، ہمارے تو لوگوں نے جو ہے تقریباً سب کا ہم نے اعلان کر دیا، ابھی تو کانگریس اور این سی نے اعلان کرنا، ہم نے تو اعلان کر دیے ہیں۔ جی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر مودی کو انویٹیشن ملا ہے شنگھائی کوآپریشن کے لیے، تو کیا کچھ کہیں گے؟ وہ تو مودی جی سے آپ پوچھ لیجیے وہ کیا کریں گے اس کے بارے میں۔ کانگریس اور این سی کے بیچ ابھی سیٹ بٹواری کو لے کر تفریق چل رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو سیٹ شیئرنگ ہوتی ہے، ہمارے لیے سیٹ شیئرنگ نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے ایجنڈا پہلی پریورٹی رکھتا ہے۔ مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب یہ لوگ ایجنڈے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کامن منیمم پروگرام کیا ہوگا، جیسے کانگریس کے ساتھ ہمارا کامن منیمم پروگرام تھا 2002 میں، 2014 میں بی جے پی سرکار کے ساتھ ہمارا ایجنڈا آف الائنس تھا، تو میں سمجھتی ہوں ایجنڈے کی بات ہونی چاہیے تھی، کامن منیمم پروگرام کی بات ہونی چاہیے تھی، آپ لوگوں کے لیے کیا کرنے والے ہو مل کے اس کی بات ہونی چاہیے تھی، بجائے کس سیٹوں کے اوپر اتنا جھگڑا ہو۔ مجھے یہ عجیب لگتا ہے۔ یو اے پی اے ٹریبونل نے جماعت اسلامی کی بیان کو اپ ہولڈ رکھا ہے، لیکن دوسری سائڈ سے یہ بھی اطلاعات ہیں، خبریں ہیں کہ ساؤتھ کشمیر سے 6-7 انڈیپینڈنٹلی جماعت اسلامی کے لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، پر میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو جماعت اسلامی کے اوپر بین ہٹانا چاہیے، کیونکہ اگر اس ملک میں کمیونل جماعت